ناظرین آداب، گفتگو کے آغاز میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ذریعہ کوئی بھی ہو، صرف وسیلہ ہوتا ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ ہوتا ہے، مقصد اور منزل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو وسیلے کو مقصد اور راستے کو منزل سمجھ لیتے ہیں، وہ نہ مقصد پورا کر پاتے ہیں اور نہ منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ میرا نام جاوید حسن ہے اور یہ لیکچر جناب انجم عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرائع ابلاغ و ترسیل بھی ذرائع ہیں جنہوں نے مرحلہ وار ترقی کر کے مقبولیت حاصل کی ہے۔ معاصر یا جدید برقی ذرائع ابلاغ کی تاریخ ٹیلی گراف کی ایجاد سے لے کر ٹیلی فون، ریڈیو اور سنیما سے ہوتی ہوئی موجودہ جدید ترین برقی ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ تک پہنچی ہے۔ تاریخ کے اس طویل سفر میں ان گنت سنگ میل آئے ہیں جن کی نشاندہی اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم کوشش کریں گے اس گفتگو میں کہ معاصر برقی ذرائع ابلاغ کی ایک اجمالی تصویر مرحلہ وار ضرور آپ کے سامنے آ جائے اور اس گفتگو سے ذہن اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے پر آمادہ ہو سکے۔ عوامی ترسیل کے ذرائع کی دن بدن ترقی جدید طریقوں اور تکنیک کی ایجادات پر منحصر ہے۔ جدید تکنیک کی ایجاد کا آغاز ٹیلی گراف سے ہوا۔ اس کے تقریباً 50 برس کے بعد ریڈیو کی ایجاد نے آواز کی برتری کو ثابت کر دیا۔ پھر انسان کو حیران کرنے کے لیے خاموش فلم سامنے آئی اور 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں فلموں کو بھی زبان مل گئی۔ تصویریں بولنے لگیں اور وہ انسان جو ابتدا میں اشاروں سے، پھر تصویروں سے اور پھر صرف آوازوں سے اپنے مطالب ادا کرتا رہا تھا، اب تصویر اور آواز دونوں کو ملا کر مؤثر طریقے سے اظہار پر قادر ہو گیا۔ Oh, no, not at all, Mrs. McGregor. Sound is nothing but air in motion. When I sing the scales, I set up certain vibrations, which fall on the strings of the piano, just as they fall on the membranes of our ears. فلم کی آمد سے چند دہائیوں بعد ٹی وی نے اثر و رسوخ حاصل کیا اور اب تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی اجارہ داری ہے۔ برقی ذرائع ابلاغ کی تاریخ قدم بقدم مرحلے وار اسی طرح رقم ہوتی چلی گئی اور اس مقام پر آج ہے جہاں سے وہ دنیا اور زندگی کے ہر شعبے کو دیکھ اور دکھلا سکتی ہے۔ ٹیلی گراف۔ پیغام رسانی کا جدید برقی سلسلہ ٹیلی گراف سے شروع ہوا۔ ایک زمانہ تھا جب ٹیلی گراف پیغامات ٹیلی گراف کی کلید کے ذریعے کسی خاص حرف کے لیے کسی مخصوص کوڈ کو دبا کر ارسال کیے جاتے تھے۔ ٹیلی گراف کے کوڈ کے نقطوں اور نشانوں کو برقی لہروں میں تبدیل کر ٹیلی گراف کے تاروں تک بھیج دیا کرتا تھا۔ ان نقطوں اور نشانات کو مورس کوڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ گرچہ اب اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، مگر آج بھی ٹیلی گرام کی اصطلاح ترسیل کے ایسے ذرائع کے لیے مستعمل ہے جس میں برقی وسیلے سے بھیجے گئے پیغامات کو کاغذ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ برقی ٹیلی گراف سے پہلے طویل دوری کے پیغامات پیغام رساں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، جو یا تو پیغام کو یاد کر لیتا تھا یا انہیں کاغذ پر لکھ لیتا تھا۔ ان پیغامات کو عام طور پر تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ تاریخی فلموں اور مخصوص علاقوں سے متعلق ٹیلی ویژن سیریلز میں آپ نے تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے پیغام رسانی کے اس طریق کو دیکھا ہوگا۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوئی ان میں تیز رفتار ترسیلی نظام ایک تھا۔ چنانچہ کئی سائنسداں ایسی چیزوں کی تلاش میں سرگرداں ہوئے جن کے وساطت سے پیغام رسانی تیزی کے ساتھ ہو سکے۔ 1820 میں دریافت ہوا کہ برقی مقناطیسی لہر سوئی کو متحرک کر سکتی ہے۔ اسی اصول کو ٹیلی گراف کی ایجاد کی بنیاد بنایا گیا۔ اس سلسلے میں مزید پیش رفت ہوئی جب 1852 میں برقی مقناطیسی دریافت ہوا۔ پھر انہی دریافتوں کے نتیجے میں ٹیلی گراف کی ایجاد ہوئی اور کاروباری مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا۔ 1935-36 میں یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ مورس نے 1700 فٹ لمبی تار لائن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
اشارات بھیجنے میں کامیابی حاصل کی۔ مورس نے اپنے ٹیلی گراف کا عوامی طور پر مظاہرہ 1837 میں کیا۔ اس نے اپنے ٹیلی گراف کو 1840 میں پیٹنٹ کرایا۔ 24 مئی 1844 کو مورس نے کیپٹل کے سپریم کورٹ چیمبر میں بیٹھ کر مراسلاتی آلے یعنی سینڈنگ ڈیوائس کی مدد سے پہلا سرکاری ٹیلی گراف پیغام بھیجا۔ 1872 میں امریکہ میں ایک ایسے نظام نے کام کرنا شروع کیا جسے ڈپلیکس سسٹم کہا گیا۔ اس کے استعمال سے بیک وقت 2 سمتوں میں ایک ہی تار سے پیغام رسانی ممکن ہو سکی۔ بہت عرصے تک ٹیلی گراف تجارت، حکومت اور فوج کا اہم شعبہ رہا۔ اس کے بعد ریڈیو کی ایجاد ہوئی، جسے شروع میں وائرلیس ٹیلی گراف کے نام سے ہی جانا گیا۔ ٹیلی گراف کے ذریعے موصول خبر کو ایک مرکزی دفتر سے دوسرے متعلقہ دفتر تک ارسال کیا جانا دراصل ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات کی ابتدائی اور بنیادی شکل تھی۔ ٹیلی فون ایک ایسا آلہ ہے جس پر برقیاتی وسیلے سے صوتی پیغام ارسال اور وصول کیا جاتا ہے۔ ٹیلی فون 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہیں دور اور آواز۔ ان الفاظ کے مفاہیم کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فون ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے دور بیٹھے افراد سے رابطہ ممکن ہے۔ ٹیلی فون کی مدد سے انسان آواز کی حدود سے باہر بھی کسی انسان سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ جدید ٹیلی فون کے ذریعے سے آواز ہی نہیں، پیغامات کے متن، ڈرائنگ، تصویریں اور ویڈیو بھی ارسال کیے جاتے ہیں، اور ٹیلی فون سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو پیغامات بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے، جو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا تھا، اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا۔ گراہم بیل نے 1871 میں امریکہ کی شہریت حاصل کی تھی۔ وہ بوسٹن میں بہرے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ درس و تدریس سے فارغ ہو کر وہ رات کے وقت ہارمونک ٹیلی گراف کی مدد سے ایک تار کے ذریعے کئی ٹیلی گراف پیغامات ارسال کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بالآخر 1876 میں اس نے پیغام رسانی میں کامیابی حاصل کر لی، اور 1877 میں اس نے ایک ٹیلی فون آلے کی نمائش کی۔ 1960 میں امریکہ نے مواصلاتی سیارے خلا میں بھیجنے شروع کیے۔ پہلا تجارتی سیارہ ارلی برڈ 1965 میں بھیجا گیا۔ اس کی مدد سے امریکہ اور یورپ کے درمیان رابطے کے 2 طرفہ راستے کھل گئے۔ 1971 میں لندن اور نیو یارک سٹی کے درمیان انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈائلنگ کی شروعات ہوئی، جسے اب ISD کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی خدمت اب دنیا کے بیشتر ملکوں کو حاصل ہے۔ ان کی مدد سے براہ راست سمندر کے باہر رابطہ ممکن ہوا۔ ٹیلی فون ہندوستان میں ٹیلی مواصلات کی دنیا بہت نفع بخش صنعتوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر ممالک میں یہ شعبہ حکومت کے اختیار میں ہوتا تھا، مگر 80 اور 90 کی دہائی میں زیادہ تر حکومتوں نے اسے نجی کمپنیوں کے لیے بھی کھول دیا ہے، جس سے ان کی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں سرکاری ٹیلی فون کمپنیوں کا ایک متحدہ نظام ہے، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن کنسلٹنٹ انڈیا MTNL اور BSNL آتے ہیں۔ BSNL مصنوعی سیاروں اور زمین دوز تاروں کی مدد سے بین الاقوامی مواصلاتی رابطے کی نگرانی کرتا ہے۔ ریڈیو کا آغاز فاصلوں کے سمٹ جانے کا تصور شاید اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان، مگر اس تصور کے حقیقت میں بدلنے کا آغاز ٹیلی گراف کی ایجاد کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ 19ویں صدی کے وسط میں ہونے والی ایجادات نے مواصلاتی نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ برقی ٹیلی گراف 1844، ٹیلی فون 1876، وائرلیس ٹیلی گراف 1896 اور ریڈیو 1906 کی ایجاد کے بعد خبر رسانی کی رفتار آواز کی رفتار سے ہمکنار ہو گئی۔ ریڈیو آوازوں یا دوسرے سگنلوں کو برقی مقناطیسی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی لہریں ریڈیو لہریں بھی کہلاتی ہیں۔
جو ہوا اور خلا میں سفر کرتی ہیں۔ ریڈیو لہریں ٹھوس اشیاء مثلاً دیواروں سے ہو کر بھی گزر سکتی ہیں، اور یہ ریڈیو لہریں روشنی کی رفتار یعنی 2,99,729 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ہمارا ریڈیو ریسیور ان لہروں کو واپس اصل آوازوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یوں ہم ریڈیو سے استفادہ کرتے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ کو اب تک ریڈیو کا سب سے مقبول استعمال سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ریڈیو سے نشر کیے گئے معلوماتی اور تفریحی پروگراموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر کئی دوسری چیزوں کے لیے بھی ریڈیو کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً دو طرفہ ترسیل کے لیے بھی ریڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ براڈ کاسٹنگ کی دو طرفہ ترسیل میں بھی ریڈیو استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس میں ریڈیو آوازوں کی بجائے سگنل بھیجتا ہے۔ اس طرح سگنل میں وہ ریڈیو شعاعیں بھی ہیں جو جہاز رانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ریڈیو براڈ کاسٹ ریڈیو اسٹیشن سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ریڈیو اسٹیشن ضرور موجود ہے جہاں سے تفریحی، معلوماتی اور تجارتی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی آمد ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس وقت ٹیلی گراف اور ٹیلی فون اپنی جگہ بنا چکے تھے، مگر ان آلات کے ذریعے سگنل تاروں کے ذریعے سفر کرائے جاتے تھے، جبکہ ریڈیو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں کے پار سفر کرتا ہے۔ اس لیے ریڈیو کی مدد سے زمین، سمندر اور خلا میں دور مقامات تک ترسیل ممکن ہو سکی۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ بڑے پیمانے پر شروع ہوئی، جس نے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو مختلف طریقوں سے متاثر کیا۔ ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا سنگ بنیاد 20 اگست 1921 کو اس وقت رکھا گیا جب ٹائمز آف انڈیا پوسٹ اور ٹیلی گراف کے محکمے کے اشتراک سے ٹائمز آف انڈیا کے ممبئی دفتر سے ممبئی کے گورنر سر جارج ایلائٹ کی ایما پر موسیقی کا ایک پروگرام نشر کیا گیا۔ ممبئی سے ہونے والے اس پروگرام کو ممبئی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور پونے میں گورنر نے سنا۔ اس کے بعد ملک میں ریڈیو نشریات کی راہیں ہموار ہوتی گئیں، مگر یہ پہلی معلوماتی کوشش تھی۔ ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا آغاز باقاعدہ 1923 عیسوی میں ہو سکا۔ اس سال ممبئی اور کلکتہ میں ریڈیو کلب نے اپنے اپنے پروگرام نشر کیے۔ اس کے بعد مئی 1924 کو مدراس میں بھی ریڈیو کلب قائم ہوا، جس نے اگست سے نشریات شروع کی۔ اسی سال 26 اگست کو کلکتہ اسٹیشن نے باقاعدہ نشریات شروع کی۔ اپریل 1930 میں مدراس کارپوریشن نے براڈ کاسٹنگ سروس شروع کی۔ دوسرے ممالک کی طرح ہمارے یہاں بھی شروع میں شوقیہ کلبوں سے براڈ کاسٹنگ کی شروعات ہوئی۔ 13 ستمبر 1926 کو انڈین براڈ کاسٹنگ ریڈیو ٹیلی گراف کمپنی کو انڈین کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کیا گیا، اور اس کے تحت پہلے ممبئی اور پھر کلکتہ سے نشریات شروع ہوئیں۔ اس کے بعد 1930 میں کمپنی کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے کر نشریات کی ذمہ داری کو خود سنبھال لیا، اور کمپنی کا نام انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس ISBS رکھ دیا۔ اسی ادارے نے آگے چل کر ہندوستان میں نشریاتی ادارے کی مکمل شکل اختیار کی۔ 30 اگست 1935 کو BBC سے آئے لائن فیلڈن نے ہندوستان کے پہلے براڈ کاسٹنگ کنٹرولر کا عہدہ سنبھالا۔ ISBS نے اس کے بعد بہت ترقی کی، مگر فیلڈن کو یہ نام پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اعلیٰ حکام کو قائل کر کے ادارے کا نام آل انڈیا ریڈیو کرا دیا۔ یہ تاریخ ساز واقعہ 8 جون 1936 کا ہے، اور یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ستمبر 1935 میں میسور یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر ڈاکٹر گوپال سوامی نے 30 واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر اپنے گھر کی چھت پر نصب کروایا اور آکاشوانی کے نام سے ریڈیو نشریات کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ عوامی امداد اور میسور میونسپل کارپوریشن کی مدد سے 1941 تک چلتا رہا۔ 1941 میں میسور کی حکومت نے اسے اپنی نگرانی میں لے لیا اور بعد ازاں حکومت ہند کو سونپ دیا۔ میسور کا ٹرانسمیٹر جب حکومت کے حوالے ہوا
تو اسے آل انڈیا ریڈیو کو منتقل کر دیا گیا اور یوں آکاشوانی نام بھی آل انڈیا ریڈیو کی نشریات کے ہم معنی بن گیا۔ اپریل 1940 میں فیلڈن بی بی سی واپس چلے گئے اور پروفیسر احمد شاہ بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بنے۔ بخاری صاحب کے زمانے میں دو اہم پیش رفت ہوئیں۔ آل انڈیا ریڈیو حکومت کی وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر سایہ آیا اور اس کا دفتر براڈ کاسٹنگ ہاؤس منتقل ہوا۔ اردو کے مشہور ادیب احمد شاہ پطرس بخاری دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں اور اس کے بعد تقسیم ہند تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ بلڈنگ نئی دہلی کی پارلیمنٹ اسٹریٹ پر آج بھی اپنے وقار اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ ریڈیو کی ایجاد اور مقبولیت کے بعد ہم عصر جدید برقی ذرائع کی تاریخ میں فلم ایک ایسا حیران کن اور جادوئی ذریعہ ہے جس نے سماج، معیشت و معاشرت سے لے کر سیاست تک سب کو متاثر کیا اور فنون لطیفہ کی فہرست ایک نئی قسم کی بنیاد پڑی۔ سنیما یا کنیما یونانی لفظ ہے۔ 19ویں صدی میں جب سنیما کی ایجاد ہوئی تو اس وقت سنیمیٹوگراف کی جگہ کینیمیٹوگراف کہا گیا۔ فرانس کے باشندے اسے کینیمیٹوگراف کی جگہ سینیمیٹوگراف کہنے لگے۔ اس لفظ کی طوالت کی وجہ سے اسے مختصراً سنیما کر لیا گیا اور پھر ہر جگہ یہی رائج ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک خاموش فلموں کا دور چلا۔ 1926 میں ویٹافون کارپوریشن تجارتی نقطہ نظر سے نیو یارک میں وارنر برادرز تھیٹر میں ڈان جان نامی فلم دکھائی گئی اور یہ دنیا کی پہلی متکلم فلم تھی۔ یہیں سے سنیما کو قبول عام ملنا شروع ہوا۔ اب سنیما ہندوستان میں سنیما کا سفر 1896 سے شروع ہوتا ہے اور اس کا صحرا فرانس کے لومیر برادران کے سر ہے۔ وہ اسے ممبئی لائے اور پھر کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں اس کی نمائش شروع ہوئی۔ 1913 میں ہندوستانی فلم کی صنعت کے بنیاد گزار دادا صاحب پھالکے نے راجہ ہریش چندر نام کی فلم بنائی اور اسے پہلی مکمل ہندوستانی فلم کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ 4 ریل کی فلم تھی جن کی مدت 1 گھنٹے تھی۔ یہ ہندوستانی زبان کے ساتھ انگریزی میں بھی بنائی گئی تھی۔ دادا صاحب کو ایک مکمل فلم بنانے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سرمایہ کی کمی کے علاوہ فلم سازی کے آلہ جات بھی ایجاد کرنے پڑے اور بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے کا پورا نام دھندراج گووند پھالکے تھا۔ ان کی پیدائش ایک روایتی خاندان میں ہوئی تھی مگر ان کی اختراعی طبیعت نے ان سے بہت سے کام لیے۔ راجہ ہریش چندر ان کے کارناموں میں سب سے نمایاں ہے۔ خاموش فلموں کے کامیاب دور کے بعد 1931 میں پہلی ہندوستانی متکلم فلم سامنے آئی۔ اس کا نام تھا عالم آرا اور اس فلم کو آردیشر ایرانی نے بنایا تھا۔ اس فلم کے بعد خاموش فلموں کا دور ختم ہو گیا اور متکلم فلموں نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ آج ہندوستانی فلم صنعت دنیا کی ایک بڑی فلم صنعت ہے جس کی فلمیں مواد اور تکنیک دونوں اعتبار سے فلمی دنیا میں عالمی سطح پر قابل قدر سمجھی جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن دنیا کا آئینہ۔ جدید برقی ذرائع ابلاغ کی تاریخ میں ٹیلی ویژن کی ایجاد ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اب سب سنائی بھی دیتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے۔ اب خبر دی بھی جاتی ہے اور خبر لی بھی جاتی ہے۔ اس ایک جادوئی ڈبے نے پوری دنیا کو ایک سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ٹیلی ویژن یونانی لفظ ٹیلی اور لاطینی لفظ ویژن سے مل کر بنا ہے جن کے معنی بالترتیب دور اور دیکھنا ہیں۔
اس کے لغوی معنی ہیں دور تک دیکھنا، مگر یہ صرف دور تک دیکھنا نہیں، دور کی چیزوں کو دکھاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی بنیادی تحقیق ایک دوسرے سے منسلک ہے، کیونکہ ریڈیو نشریات کو ممکن بنانے والی ساری تکنیک نے ٹی وی نشریات کے لیے بھی راہیں ہموار کی، اور ٹیلی ویژن ریڈیو اور سنیما کا امتزاج ہے۔ اس میں آواز ریڈیو کی دین ہے اور تصویر فلموں سے آئی ہے۔ ٹی وی کی ایجاد 1926 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک انجینئر جان لو کی بائرڈ کو ٹی وی کا موجد مانا گیا ہے۔ اس کے بعد 1936 میں ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ، جسے بعد میں RCA کے نام سے جانا گیا، اس نے نیو یارک کے شہری علاقے میں 150 گھروں کے اندر ٹی وی لگائے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں میں اس نے ترقی پائی۔ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی عمر اب 5 دہائیوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان برسوں میں ترسیل و ابلاغ کے ایک جدید ذریعے نے کئی ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کی ہے۔ یہ ارتقاء تکنیکی اعتبار سے بھی ہوا ہے اور موضوعات و مواد کے اعتبار سے بھی۔ 15 ستمبر 1959 کو یونیسکو کی مدد سے تجرباتی طور پر دہلی میں ٹی وی نشریات کا آغاز ہوا۔ یہ افتتاح پہلے صدر جمہوریہ عزت مآب راجندر پرساد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس وقت اس کی حد دہلی شہر کے کچھ علاقوں تک تھا اور ہفتے میں ایک بار صرف 1 گھنٹے کے لیے پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ اس 1 گھنٹے کے پروگرام کو دہلی میں صرف چند جگہوں پر کمیونٹی ویونگ سیٹس پر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ نشریات بہت محدود تھیں، جن کی رسائی ٹیلی ویژن کلبوں تک نہ تھی، وہ اس ذریعے سے واقف تک نہ تھے۔ 1959 سے 1986 تک تقریباً یہی صورتحال رہی۔ اسکول ٹیلی ویژن، یعنی ٹیلی ویژن پر اسکولوں کے نصابی پروگرام، جن کی مقبولیت آج دوسرے پروگراموں کے شور میں دب سی گئی ہے۔ دراصل یہی پروگرام ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ 15 اگست 1965 سے یہ ہفتہ واری نشریات روزانہ 1 گھنٹے ہونے لگیں، اور دہلی کے بعد 1972 میں ممبئی ایک ٹی وی کا دوسرا مرکز قائم کیا گیا۔ ممبئی سینٹر کا لگ بھگ سارا ساز و سامان جرمنی نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ ممبئی ہندوستان کا پہلا پروفیشنل ٹی وی سینٹر ہے۔ ممبئی میں سینٹر کے قیام کے 1 سال بعد پونے میں پہلا ریلے سینٹر قائم کیا گیا، جس میں ممبئی سینٹر کے پروگرام ریلے کیے جانے لگے، اور اس کی وجہ سے ممبئی کے پروگرام مہاراشٹر کے دیہی علاقوں تک پہنچنے لگے۔ ممبئی میں سینٹر اور پونے میں ریلے سینٹر کے قیام کے بعد ہندوستانی ٹی وی کی تاریخ میں وہ اہم موڑ آیا جس نے اس کی مقبولیت کی حدوں کو وسیع تر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ تھا سیٹلائٹ کے استعمال کا آغاز۔ امریکہ کے سیٹلائٹ ٹی وی کی مدد سے ہندوستان کی 6 ریاستوں کے تقریباً 2000 دیہات بیک وقت ٹی وی کی حدود میں آ گئے۔ حکومت کی طرف سے ان مقامات پر مشترکہ اور اجتماعی طور پر دیکھے جا سکنے والے ٹی وی سیٹس مہیا کرائے گئے، اور گاؤں کے چوپال داستانوں، کہاوتوں اور سوانگوں کی دنیا سے نکل کر اچانک ٹی وی کی متحرک تصویری دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس ترقی کا بنیادی مقصد گاؤں کے باشندوں کی تعلیم، معلومات اور صحت مند تفریح کے ساتھ ان کے کام کے پروگراموں کے ذریعے ان کی مدد کرنا تھا۔ اس لیے نشریات کو عام طور پر دیہات کی ضروریات، مسائل اور مزاج کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جاتا تھا۔ گرچہ یہ سب کچھ تجرباتی طور پر شروع کیا گیا تھا، مگر یہی کامیاب تجربہ آگے چل کر ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، اور یہیں سے اس منزل کے لیے ایک نئی راہ نکلی، جس کا ایک روپ آج ہمارے سامنے ٹی وی کی بے پناہ مقبولیت کی صورت میں سامنے ہے۔ 15 اگست 1982 کو ہندوستانی ٹی وی کا ایک اہم دن قرار دینا چاہیے۔
उस दिन इनसेट सैटेलाइट के ज़रिए पूरे मुल्क को नशरियात की एक लड़ी में पिरो दिया गया और दिल्ली से नेशनल प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। ये दिन इसलिए भी अहम है कि इसी दिन रंगीन नशरियात का भी आगाज़ हुआ। नवंबर 1982 में नवे एशियाई खेलों को बराह रास्त नश्र किए जाने से हिंदुस्तान ने बराह रास्त नशरियात की दुनिया में कदम रखा। ये नशरियात न सिर्फ हिंदुस्तान में बराह रास्त दिखाई गई बल्कि कई दीगर ममालिक में भी बैक वक्त देखी जा सकीं। इस इंतज़ाम के लिए 4 चलते फिरते स्टूडियोज़ हासिल किए गए और रंगीन कैमरे भी बरामद हुए। इनसैट 1 के बाद 15 अक्टूबर 1983 दूसरी सैटेलाइट इनसैट बी नस्ब किया गया ताकि इसके ज़रिए भी पूरे मुल्क में प्रोग्रामों को बैक वक्त देखा जा सके। मौजूदा दौर में हमारे मुल्क की कई सतहों पर प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाने में निजी ज़ुमरे के सैटेलाइट चैनल्स के आने के बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए अलग अलग मखसूस चैनल्स मकबूल हैं। 1959 का वो वक्त याद कीजिए जब हमारे मुल्क में टीवी सिर्फ दिल्ली शहर के कुछ इलाकों तक महदूद था, और कहाँ आज हमारे मुल्क में अनगिनत चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसके ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क नशरियात जारी हैं। और जदीद तरक्की की ज़राया में अब टीवी से आगे इंटरनेट, वेबसाइट्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसने पूरे समाजी रवैये, मुआशी और मुआशरती तरीक़े और इंसानी रवैयों और इक़दार को मुतासिर किया है। ये सब नेमतें हैं जिन्हें इंसानी तहज़ीब की बका के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ये जदीद और जदीद तरीन ज़राया हमें ज़हनी, रूहानी और समाजी तौर पर सेहतमंद रखने में मुआविन साबित हो सकें। याद रखिए, ये ज़राया हैं, रास्ता हैं, मंजिल नहीं। इन ज़रियों से इंसान को फलाह और तरक्की की मंजिलें तय करनी हैं और इसके लिए हम सबको ही अपनी मुस्बत सोच और मुस्बत रवैये से अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी अज़्म के साथ अब इजाज़त दें। शुक्रिया।